إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا أن قال: أما الفجر فمعروف وهو الصبح، قاله علي وابن عباس وإكرمة ومجاهد والسدي. وعن مسروق ومحمد بن كعب المراد به فجر يوم النهر خاصة وهو خاتمة الليالي العشر، وقيل المراد بذلك الصلاة والتي تفعل عنده كما قاله إكرمة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الفجر کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتی ہیں کہ والفجر، فجر جو ہے یہ تو معروف بات ہے کہ فجر جو ہے وہ صبح کو کہتے ہیں. حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت اکرمہ، حضرت مجاہد، حضرت سدی، ان کے قول مبارک کے مطابق یہ ہے کہ فجر سے مراد جو ہے مطلقاً فجر ہے، یعنی مطلقاً صبح، ہر دن کی صبح. چونکہ ایک رات گزر رہی ہے اور صبح آ رہی ہے تو گویا یہ بھی ایک انقلاب پہ دلالت کر رہی ہے کہ جس پروردگار عالم کی قدرت میں ہے کہ رات کو بدل کے صبح کو لے آئے، صبح کو بدل کے رات کو لے آئے، تو وہ خداوند قدوس اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس عالم کو فنا کر دیں اور دوبارہ اس کو پیدا فرمائیں. تو اس لیے انہوں نے تو یہ مراد لیا کہ فجر سے مراد جو ہے صبح ہے اور مطلقاً صبح مراد ہے، کوئی خاص صبح مراد نہیں. اب فرماتے ہیں کہ مسروق اور محمد ابن کعب فرماتے ہیں کہ نہیں، اس فجر سے مراد یہ ہے المراد بہ فجر یوم النحر خاصۃ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 10ویں کا دن ہے یوم النحر، یہ اس صبح کی قسم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہو خاتمۃ اللیالی العشر، کیونکہ لیالی عشر سے مراد بھی اگر لیالی ذی الحجہ ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہیں آ کے راتیں ختم ہو گئی ہیں. ذی الحجہ کی 10ویں کا دن آ گیا تو لیال العشر کا خاتمہ بھی ہو گیا. اور یوم النحر جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا عظیم دن ہے کہ اسلام کے اندر جو عیدین ہیں حقیقتاً وہ ہیں ہی یہی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ اسلام میں اور کسی عید کا تصور نہیں ہے. اسلام کے اندر ہمیشہ جو عیدین قرار دی گئی ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اسی طرح جمعہ کو بھی عید مومنوں کی کہا گیا ہے، لیکن اس کے لیے بطور خاص یعنی لفظ عید کا استعمال جو ہے وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں نہیں آیا. جیسے کہ محدثین نے باقاعدہ باب باندھے ہیں عید الاضحیٰ کے، عید الفطر کے، صلاۃ العید، صلاۃ العیدین کے. تو اس طرح جمعہ کا دن جو ہے لا شک فی ذلک افضل ایام میں سے ہے. تو عیدین جو ہے مسلمانوں میں یاد رکھیں ہمیشہ یہ 2 عیدیں. اس کے علاوہ جو لوگوں نے عید میلاد بنا لی ہے، اسی طریقے سے بعض لوگ عید نیروز مناتے ہیں، اسی طریقے سے بعض لوگ عید غدیر خم کے نام سے مناتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں احداث ہیں اور بدعت ہیں، ان کا اسلام کے اندر کوئی اس بات نہیں ہے. اسلام کے اندر جو عیدین کی اہمیت ہے وہ عید الفطر ہے یعنی رمضان کے بعد والی عید، اور عید الاضحیٰ ہے یعنی حج کے بعد والی عید. 9 تاریخ کو حج ہو گیا اور 10 کو یوم النحر ہو گیا. اور اس کے باقاعدہ احکام بیان فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ آپ جب عید الفطر کے پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے، ایک راستے سے تشریف لے جاتے، دوسرے راستے سے واپس آتے. اسی طرح عیدین سے پہلے تکبیرات کا کہنا، اسی طرح عیدین سے پہلے کسی نماز کا نہ پڑھنا عیدگاہ کے اندر، اسی طرح پھر عیدین کی 2 رکعتیں پڑھنا بعد تکبیرات، اور اسی طرح عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور اسی طرح عید کے دن حضور کا بطور خاص خطاب فرمانا اور عورتوں کو بھی خطاب فرمانا، اور اسی طرح عید کا خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد پڑھنا، پھر دوسرے راستے سے واپس آنا. اسی طرح عید الضحیٰ کے احکام ہیں، اور عید الفطر میں جب گھر سے نکلے تو صدقہ فطر ادا کر کے نکلے. اسی طرح عید الفطر میں نکلے تو کوئی نہ کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ کھا لے، یعنی کوئی کھجوریں وجوریں کھا لے، جس کو آج کل ہم لوگوں نے سویاں وغیرہ بنا لیا ہے. بہرحال سویاں بھی میٹھی ہوتی ہیں، اس وجہ سے میٹھی چیز میں تو آ گئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں تو روٹی بھی نہیں ملتی تھی، تو سویاں کہاں آتی تھی؟ اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا کہ کھجور کے دانے مبارک جو ہیں وہ استعمال ہو جاتے تھے. اور عید الضحیٰ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آدمی کھانے کے بغیر گھر سے نکلے اور نماز پڑھ کے واپس آئے، اور نماز کے بعد آ کے اپنی قربانی کرے، اور اپنی قربانی کے گوشت میں سے کچھ لے کر پکائے اور اس کو استعمال کرے. تو یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح اگر کسی تیسری عید کا بھی تصور ہوتا اسلام میں تو لازماً حضور بیان فرما دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا دیتے، کیونکہ دین کامل مکمل ہو گیا. اس دین میں اب کسی جوڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی دین میں نئی چیز پیدا کرتا ہے تو آپ یقین فرمائیں اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کی نبوت پہ ایمان مکمل نہیں ہوا. ورنہ جس کا ایمان مکمل ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں شریعت پوری دے دی ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں فرمائی، اس کے اندر کوئی چیز چھپائی نہیں. جو خیر تھا آپ نے بتلا دیا، جو شر تھا اس سے آپ نے ڈرا دیا، اور اللہ نے مہر لگا دی کہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اسی دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا اور اسی دین اسلام کو ذریعہ نجات فرما دیا. تو اسلام میں صرف ان 2 عیدوں کا تصور ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الضحیٰ. یہ 2 عیدیں ہیں جو میرے آقا نے خود منائی ہیں، اور اس کے بارے میں حضور پاک نے باقاعدہ لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ ان عیدین کی بڑی فضیلت ہے. حتیٰ کہ بعض احادیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ لیالی العید، لیلۃ العید جو ہے اس کی عبادت بھی لیلۃ القدر کے برابر ہو جاتی ہے. اور عام لوگ ہم غفلت کرتے ہیں، عید کی خوشی میں ساری رات شاپنگ ہوتی رہتی ہے، نہ کوئی عبادت ہوتی ہے، نہ کوئی نماز ہوتی ہے، نہ کوئی تلاوت ہوتی ہے. بلکہ جو لوگ آگے پیچھے تہجد پڑھتے ہیں وہ عید کی رات وہ بھی نہیں پڑھتے اللہ کے بندے، کہ بھئی آج تو کام کا دن ہے اور خوشی کی رات ہے اور بھاگ رہے ہیں اور بچوں کے کپڑے لے رہے ہیں، اور حالانکہ 2 دن پہلے بھی یہ سب کچھ خریدا جا سکتا. تو بہرحال یہ عید المیلاد، میلاد کی عید منانا کسی کی پیدائش پر، یا عید نیروز یہ جو روافض مناتے ہیں، یا عید غدیر خم کے نام سے وہ بھی روافض مناتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے اور بھی کچھ عیدیں بنائی ہیں، آیات بنائی ہیں، ان سب کا اسلام سے کوئی تعلق، اللہ کے قرآن سے اور احادیث پاک سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہمیں، ہر مسلمان کو دین کے سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد کیا ہے؟ فجر یوم النحر، کہ یوم النحر بڑی شان والا مقام ہے، عید کا مقام ہے اور قربانیوں کا دن ہے اللہ کے راستے میں. تو فرماتی ہیں وقیل المراد بذالک الصلاۃ. بعض علماء نے فرمایا کہ والفجر سے مراد کیا ہے؟ فجر کی نماز، یعنی نماز صبح. کیونکہ نماز صبح جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے قرآن پاک میں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ صبح کی نماز پڑھنا جو ہے وہ ایسے وقت میں ہے کہ جب ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، یعنی رات کے ملائکہ کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے اور دن کے ملائکہ کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے. تو دن والے اور رات والے فرشتے جو ہیں جمع ہو جاتے ہیں. تو فجر کی نماز کے بعد
رات والے فرشتے آسمانوں پہ چلے گئے اور جو آسمانوں سے اترے تھے انہوں نے چارج سنبھال لیا. تو اس لیے وہ وقت جو ہے بڑا مشہود ہے جس میں اللہ کے ملائکہ بھی حاضر ہوتے ہیں. اور میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دو نمازیں جو ہیں یہ منافقین پہ بڑی بھاری ہیں. آپ نے فرمایا ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز. فرمایا یہ نمازیں جو ہیں یہ بڑی بھاری ہوتی ہیں منافقوں پر، لیکن جو صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں ان کے لیے الحمدللہ نماز جو ہے وہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے، کیونکہ نماز جو ہے یہ مناجات ہے بندے کی اپنے اللہ سے. تو گویا کہ انسان کے عروج کا عالم ہے کہ وہ اتنا بلند و بالا ہو گیا ہے کہ اب اپنے اللہ سے ہم کلام ہے اور اپنے اللہ کے دربار میں پیش ہے. اس لیے اور خاص طور پہ نماز فجر، کیونکہ ایک تو رحمت کا وقت ہے اور شہود ملائکہ کا وقت ہے، اور دوسرا ایک رات کے ختم ہونے کے بعد ایک صبح کے شروع ہونے کا وقت ہے. بڑا اس میں درس ہے انقلاب کا. تو اب جس آدمی کی رات کی انتہا بھی عبادت پہ ہو اور جس کی ابتدا بھی عبادت پہ ہو تو اس جیسا خوش نصیب آدمی کون ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے لیلۃ القدر میں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بہت بڑا حصہ مل گیا، اس کو بھی بہت بڑا نصیبہ مل گیا، اس نے بھی بہت بڑی فضیلت حاصل کر لی. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد نماز ہے. کما قالہ اکرمہ، بس یہ ایک قول تھا. وکیل المراد بھی جمیع النہار وہو روایت ابن عباس، حضرت ابن عباس کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ والفجر سے مراد جو ہے یعنی دن ہے. والفجر سے مراد جو ہے دن ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مراد جز ذکر جز کا کیا جاتا ہے اور یراد بہ الکل، یعنی ذکر تو ہوگا جز کا، جیسے فجر جو ہے جزء من النہار ہے لیکن اس کا اطلاق علی الکل کر دیا جاتا ہے. جیسے وجہ ہے فول وجہک شطر المسجد الحرام، اب وجہ جو ہے یہ جزء من الانسان ہے لیکن ذکر وجہ کا ہوگا اور اطلاق جو ہے کل کا ہو جاتا ہے. اسی طرح بما کسبت یداک بما کسبت ایدیکم، تو یہ سارے معاملات. تو اس لیے حضرت ابن عباس کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ والفجر سے مراد جو ہے دن کی قسم ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے بعض صورتوں میں باقاعدہ دن کی قسم بھی کھائی، جیسے فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، فرمایا مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے ڈھانپ لیتی ہے، اور مجھے قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہوتا ہے. اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ اس سے مراد جو ہے پورا دن ہے. وہ ذکر فجر کا ہے لیکن مراد پورا دن ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں واللیالی العشر المراد بعشر ذی الحجہ. اب آگے لفظ ہے ولیال عشر، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کی 10 راتیں جو ہے. کما قالہ ابن عباس و ابن الزبیر و مجاہد وغیر واحد من السلف والخلف. اب مفسر فرماتا ہے کہ جیسے کہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن الزبیر، حضرت مجاہد اور بھی بہت سارے سلف اور خلف میں علماء نے فرمایا کہ ولیال عشر سے مراد جو ہے عشر ذی الحجہ ہے. وقد ثبت فی صحیح البخاری ان ابن عباس مرفوعا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن من هذه الايام، یعنی عشر ذی الحجہ. قالوا وللجہاد فی سبیل اللہ، قال وللجہاد فی سبیل اللہ الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح البخاری کے اندر بھی ایک حدیث مبارک صحیح موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن من هذه الايام. حضور نے فرمایا پورے سال میں اور ایسے دن نہیں جن میں عمل صالح اللہ کو محبوب ہو جتنا ان دنوں کے اندر اللہ کو محبوب ہے. اور مراد کیا ہے؟ عشر ذی الحجہ، کہ ان 10 راتوں کے اندر اور 10 دنوں کے اندر جو اعمال صالحہ کیے جائیں وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن کی عبادت 1 سال کے برابر ہے اور ایک رات کی عبادت جو ہے لیلۃ القدر کے برابر ہے.
گو وہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب ایک مسئلہ صحیح حدیث میں موجود ہو اور اس کی وضاحت بھی کسی دوسری ضعیف حدیث سے ہو رہی ہو تو کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث صحیح کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرما دی اور اس کے راوی بھی حضرت ابن عباس ماشاء اللہ جو حبر القرآن اور حبر ہیں، جن کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، اور اس کے بعد جناب حدیث بھی مرفوع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس کی تفصیل میں اور بیان میں اگر کوئی چیز ہمیں حدیث ضعیف میں بھی مل جائے، لیکن اصول جو مضبوط کھڑا ہے، جب بنیاد مضبوط ہو تو قاعدہ ہوتا ہے کہ پھر پتے کمزور بھی ہوں تو سبز ہو جاتے ہیں، لیکن اگر بنیاد ہی نہ ہو تو پھر بات نہیں بنتی. اور دوسری بات یہ بھی ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ محدثین کرام اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، عقیدے کا معاملہ ہو تو پھر ضعیف حدیث کو نہیں لیتے. اگر معاملہ فضیلت کا ہو، فضائل اعمال جیسے رمضان کی فضیلت ہے، عیدین کی فضیلت ہے، کعبہ شریف کی فضیلت ہے، حرم مکہ کی فضیلت ہے، حرم مدینہ پاک کی فضیلت ہے، اس میں اگر کوئی ضعیف حدیث بھی ملے تو قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ بیان تو فضیلت کا ہے، مقصود تو ترغیب ہے، اس کے علاوہ کوئی عقیدے کی بنیاد تو اس پہ ہے نہیں. اس لیے احادیث ضعیف سے بھی اس کی مزید ہمیں تفصیل ملتی ہے. حتیٰ کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور اول الجہاد فی سبیل اللہ، ایک آدمی اگر جہاد کرے اللہ کے راستے میں، آپ نے فرمایا اول الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا جہاد جو ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیشہ یاد کرے، ایک یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک چیز کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، رغبت دلانے کے لیے ایسے اعمال کا ذکر کر دیا جاتا ہے، ورنہ جہاد فی سبیل اللہ کی اپنی فضیلت ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام ہے. اور اسی سے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ بھی ولل جہاد فی سبیل اللہ یعنی فی غیر ہذہ الایام، کیونکہ اچھا کوئی آدمی اسی دنوں میں جہاد میں مصروف ہے، واجب نہیں ہے تو اور فضیلت بڑھ گئی. اور اسی طریقے سے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا عورتوں سے، جب عورتوں نے پوچھا کہ حضور مرد تو جہاد پہ جاتے ہیں اور ہم تو عورتیں ہیں، تو آپ نے فرمایا جہاد کننا الحج، تمہارا جہاد جو ہے وہ حج ہے، اللہ تبارک و تعالی حج میں تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کیونکہ منشاء اسلام یہ ہے کہ عورت جو ہے ایک عزت والی چیز ہے، ایک قیمت والی چیز ہے، اس کو بے پردہ کر کے باہر نہ نکالا جائے. اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے دین کے لیے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے. یہ اصل میں عورت کی حرمت اور عزت اور توقیر کا مسئلہ ہے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ مثلا آپ کی کوئی قیمتی چیز ہو تو آپ اس کو بڑے پردوں میں رکھتے ہیں. آپ نے جناب باقاعدہ بڑے بڑے لوہے کے باکس بنوائے ہوئے ہیں جن کو چابیاں بھی نہیں لگتی ہیں اور کوڈ نمبر ہوتے ہیں اور الارم لگے ہوتے ہیں، ان میں جا کے آپ چھپاتے ہیں کیونکہ قیمتی چیز ہے. اگر میرے جیسے 2 آنے کی انگوٹھی ہو تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کبھی پہن لیا اور کبھی وضو کیا تو بھول گیا، کسی اور نے ایک اور لا کے دے دی تو وہ پہن لی. لیکن اگر اتنا بڑا ہیرا ہو تو آپ 2 آدمی تو پہرے دار رکھیں گے جو آگے پیچھے چلیں گے، وہ تو کروڑوں روپے کا لاکھوں ریال کا ہو جائے گا. تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے دراصل عورت کو عزت بخشی ہے، عورت کو احترام بخشا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عزتوں سے نوازا ہے. ورنہ پوری تاریخ انسانیت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی آپ دیکھیں سب سے پہلی زمانے میں جو تہذیب چلی ہے وہ مصر کی تہذیب تھی، اور اس کے بعد جو چلی ہے وہ بابل کی تہذیب تھی، پھر یونان کی تہذیب آئی. اسی طریقے سے پھر تہذیب جو ہے چلتی گئی. پھر اس کے بعد جناب اسلام کا بھی ایک دور آیا، اس کے بعد پھر انگریزوں کا دور آیا، اسی طرح جیسے روم والوں کا ایک دور آیا. ان تمام ادوار میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اسی طرح فارس کی ایک تہذیب ہے جس نے ہزاروں سال اپنی تہذیب کا سکہ بنوایا ہے. دیکھ لیں کہ جتنا عورت کو ذلیل سمجھا گیا، جتنا عورت کو حقیر اور بدترین نسل قرار دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے حالات پڑھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے. تو عورتوں کو اتنا حقیر، اتنا ذلیل، اتنا گندا سمجھا جاتا تھا کہ حتیٰ کہ یہودیوں تک بھی جب عورت کو حیض آتا گھر سے نکال دیتے. عورت کا اگر بچہ پیدا ہوتا دوسرے گھروں میں منتقل کر دیتے کہ برتن بھی علیحدہ کر دو اور کپڑے بھی علیحدہ کر دو، اور عورت ہمارے سامنے بھی نہیں آنی چاہیے کیونکہ عورت تو ناپاک ہے اور نجس ہے، اور ہم پلید چیز کو کیسے دیکھیں. یعنی اتنی عورت سے تنافر تھا. یہ جو آج کل آپ کے سامنے عورتوں کے زیور ہیں، دراصل ابتدائی زمانوں میں یہ بیڑیاں ہوتی تھیں.
کہ عورتوں کے گلے میں ڈال لیں اور پاؤں میں ڈال لیں اور ہاتھوں میں ڈال لیں. اور یہ جو آپ کے یہاں تصور ہے کہ دولہے کو گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں، یہ سابقہ تہذیبوں میں یہ ہے کہ جو بڑے بڑے قبیلوں کے سردار ہوتے تھے گھوڑے پہ آئے اور قوموں کو مارا اور عورتیں چھینٹ کے لے گئے. تو وہ اس کے تصور میں ابھی تک ہمارے ہاں وہ رسم موجود ہے کہ جب بھی شادی ہوگی تو دولہے صاحب کو گھوڑے پہ چڑھا دیں گے کہ یہ بھی دوسروں کی لڑکی کو گویا چھیننے آ رہا ہے، گویا کہ اپنی قوت بازو کا اظہار کر رہا ہے کہ آج میں گھوڑے پہ سوار ہوں اور آگے پیچھے میرے بینڈ بج رہے ہیں اور بارات آ رہی ہے اور میں جلوس لے کر کسی کی لڑکی کو چھیننے کے لیے آ رہا ہوں. تو یہ وہی تصورات ہیں دراصل جاہلیت. یہ تو اسلام نے اس کو اتنا اونچا فرما دیا، اتنی عظمت عطا فرما دی کہ بی بی فاطمہ آئے تو حضور کھڑے ہو جائے. اس سے بڑی وہ بات ہو سکتی ہے کہ خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آپ کھڑے ہو جاتے. اسی طرح حدیث مبارک میں آیا ہے کہ حضور جعرانہ کے مقام پر، یہ جو جعرانہ جسے آپ بڑا عمرہ کہتے ہیں، غزوہ حنین کے بعد آپ تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آ گئی حضور کی خدمت میں، بوڑھی سی. حضور پاک نے جلدی جلدی اپنے کندھے مبارک سے چادر اٹھائی اور چادر بچھائی اور اس کو بٹھلایا چادر پر، یعنی ردائے نبوت بچھا دی عورت کے لیے. اس سے بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے کہ نبوت کی چادر کو بچھایا جائے؟ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس چادر کی قیمت کا جس کو جو بدن کو لگی ہو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حضور نے چادر بچھا دی اور وہ بوڑھی عورت جو کہتی حضور یہ کام کرنا ہے فرماتے نعم، وہ کہتی حضور یہ کام بھی کرنا ہے فرماتے نعم، وہ کہتی حضور میرے قبیلے کے اتنے قیدی آپ نے پکڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑنا ہے فرمایا بالکل نعم. اس نے کہا حضور ہمارا وہ مال بھی آپ واپس کرا دیں جو آپ کے صحابہ نے چھینا ہے فرمایا ہاں ٹھیک ہے وہ بھی نعم. ساری باتیں تو صحابہ کہتی ہیں، ہم حیران ہو گئے کہ یہ کون ایسی عورت ہے جس کی باتیں حضور لا فرماتے ہی نہیں. اس کے آگے کبھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ چلو بھی یہ کام نہیں ہو سکتا، باقی سارے کام میں کر دوں گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا. وہ جو کہتی ہے فرماتی ہے نعم، وہ جو کہتی ہے فرماتی ہے نعم. جب وہ چلی گئی تو آپ نے فرمایا اس نے تو مجھے دودھ پلایا تھا. اس کا تو اتنا بڑا مرتبہ ہے، تو معمولی سی بات ہے، اگر یہ مجھے بڑے سے بڑا حکم بھی دیتی تب بھی میں تسلیم کر لیتا، کیونکہ اسے اللہ کی رضاعت نہیں، جس نے مجھے دودھ پلایا تو میری ماں تھی. اتنا بڑا احترام کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طریقے سے آپ بڑے اسلام نے اتنی عزت بخشی ہے. اسلام کہتا ہے عورت کو اشتہار نہ بنائیں، اسلام کہتا ہے عورت کو اوپن ایئر تھیٹر نہ بنائیں، اسلام کہتا ہے عورت کو ننگا کر کے بازاروں میں نہ پھرائیں، اسلام کہتا ہے عورت کی عزت و عصمت کے موتی کو بازاروں میں نہ رولیں، بلکہ اس کو محفوظ رکھیں، اس کو ماں کا درجہ ملے، بہن کا درجہ ملے، بیوی کا درجہ ملے، بیٹی کا درجہ ملے. اس کے علاوہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے اسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا عورتوں سے کہ تم جہاد پہ نہ جاؤ، جہاد کن الحج، تمہارا جہاد جو ہے وہ حج ہے اللہ کے راستے میں. جب تم حج پہ جاؤ گی، سفر کرو گی، محنت کرو گی، مشقت برداشت کرو گی تو گویا تمہارا یہ بھی جہاد. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو جہاد فی سبیل اللہ نصیب فرمائے. اللہ فساد سے بچائے اور جہاد نصیب فرمائے. یاد رکھیں فساد ہوتا ہے ذاتی اغراض کے لیے اور جہاد ہوتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اس لیے بڑا فرق ہے، آسمانوں اور زمینوں کا فرق ہے. اب آپ دیکھیں نا جی کہ سرخ سامراج نے جب مجاہدین اور مسلمان ملک میں مداخلت کی تو فساد کے لیے کہ مسلمانوں کا ملک میں چھین لوں، میں پٹھان ہیں داڑھی والے غریب بیچارے بھولے بھالے ان پہ قبضہ کر لوں اور اپنا ایک راستہ بنا لوں، آگے جانے کے لیے گزرگاہ بنا رہا تھا وہ. ورنہ اس کو اس ملک سے کیا فائدہ تھا؟ چند پہاڑوں پر مشتمل ایک ملک تھا. تو وہ فساد کے لیے آیا تھا. اور مسلمان جب کھڑے ہوئے تو وہ جہاد کے لیے کھڑے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے جان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اگر قائم کھڑا ہو جائے گا، لڑتے ہوئے مارا جائے گا تو وہ شہید فی سبیل اللہ ہوگا. اس لیے ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، اس نے فرمایا حضور اگر کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی باغی آ جائے اور میرے گھر میں گھس جائے اور ہمیں آ کر مارے تو ہم کیا کریں؟ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ حضرت آئیے جو کچھ لینا ہے مہربانی فرماؤ لے جاؤ، ہمیں تو معاف کرو.
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم مقابلہ کریں. انہوں نے فرمایا قاتل ہو, ہم نے فرمایا مقابلہ کرو اس ظالم سے. اس نے کہا حضور اگر میں مقابلہ کروں تو لازمی بات ہے اگر میرے ہاتھ سے ڈنڈا لگ گیا مر گیا تو میں تو قاتل بن گیا. آپ نے فرمایا نہیں, اگر تمہارے ہاتھ سے وہ مر بھی جائے گا کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ جہنم میں جائے گا. اور اس نے کہا حضور اگر میں اس کے ہاتھوں سے مارا گیا, انہوں نے فرمایا تم تو شہید ہو جاؤ گے اللہ کے راستے. کیونکہ جو آدمی من قتل دون مالہ او عرضہ, جو آدمی اپنے مال کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنے گھر کی حفاظت کے لیے, اپنے دین کی حفاظت کے لیے دفاع کرے گا وہ تو مجاہد فی سبیل اللہ ہے. اور حضور نے فرمایا ہاں اس مجاہد کا کیا کہنا کہ جو جہاد پہ گیا, جو کچھ ساتھ تھا نہ وہ واپس آیا نہ خود واپس آیا, مقصد ہے جان بھی دے دی اور مال بھی دے دی, جو کچھ ساتھ تھا تب اللہ کے راستے میں لٹا دیا. تو فرمایا اس کا بڑا مرتبہ ہے اللہ کا, اس کے مدارج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ورنہ جہاد بالمال بھی ہے, جہاد بالنفس بھی ہے, اور جہاد باعلاء کلمۃ الحق بھی ہے کہ آدمی کلمۃ الحق جو ہے وہ ادا کرے. اس کو بھی حضور نے جہاد فرمایا. نساء کے لیے جہاد کن الحج, حج کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا. لیکن اصل جہاد تو وہ ہے نا, حضور نے فرمایا کہ لم یرجع من مالہ بشیء, کہ اس نے سب کچھ اپنا اللہ کے راستے میں لٹا دیا اور آخر میں جان تھی وہ بھی قربان کر دی. اس سے بڑا جہاد تو اور کوئی ہو نہیں سکتا. تو جب آدمی جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے, اسلام کی عظمت جہاد میں ہے, اور اسلام کی نعوذ باللہ ذلت جو ہے وہ فساد میں ہے. دعا کریں اللہ مسلمانوں کو فساد سے بچائے, اور اللہ مسلمانوں کو پھر جہاد کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ فساد یہ ہوتا ہے کہ میں تیرا ملک چھین لوں, میں تیرا مکان چھین لوں, میں تیری جائیداد چھین لوں, میرا سرداری میں نام بڑا ہو جائے, یہ فساد ہے. اور جہاد یہ ہوتا ہے کہ بھی میرے نام کی کیا ضرورت ہے, اللہ کا نام بلند ہو, اللہ کا دین بلند ہو جائے, اسلام بلند ہو جائے, اور دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے, وہ ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ. اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ 10 دن جو ہیں حدیث مبارک کے مطابق اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے, حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہو گئے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وقیل المراد بذلک العشر الاول من المحرم, بعض علماء نے فرمایا کہ ولیال عشر, ان 10 راتوں سے مراد یہ ہے کہ محرم کی پہلی 10 راتیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, ہمارے یہاں بدقسمتی سے بعض غلط باتیں ایسی رواج پا جاتی ہیں کہ پھر آدمی کو سمجھنے میں بڑی مشکلات ہوتی. اب ہمارے یہاں مثلا عاشورہ یا محرم یعنی اس طرح رواج پا چکا ہے کہ جب بھی کہیں محرم کا ذکر آئے, عاشورہ کا ذکر آئے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. ایک مشہور بات ہے, حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑی بات ہے. حضرت حسین کی فضیلت, حضرت حسین کا مرتبہ, حضرت حسین کا مقام, حضرت حسین کی عظمت, حضرت حسین کی عظمت, اس سے بڑی کوئی ہو سکتی ہے کہ بی بی فاطمہ کا بطن ہو اور حضرت علی کی پشت ہو. یعنی اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ جو حضور کی بیٹی کا بیٹا ہو, سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہو رضی اللہ عنہ, اور جس کو حضور نے اپنی گود میں کھلایا ہو, جس کا عقیقہ جو ہے وہ حضرت علی نے نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہو. تم اپنے بچوں کے عقیقے کرتے ہو نا, حضرت حسن حسین کا عقیقہ حضور نے فرمایا ہے, حضور حضرت محمد مصطفیٰ. آپ حدیث میں آتے ضحیٰ بقبشین, آپ نے 2 دمبے منگا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ذبح فرمایا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے بھی اور کوئی عظمت ہو سکتی ہے کہ آمنہ کے لال جن کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے کھلاتے ہو, اس سے بھی بڑی کوئی عظمت ہو سکتی ہے. اور حضرت حسن کے بارے میں حضور نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے, اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی 2 مسلمانوں کے جھگڑے کے اندر صلح کا ذریعہ بنائے گا اللہ میرے اس بیٹے کو. اور پھر ان کی عظمت, اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ اعلاء حق کے لیے
اور اللہ کے دین کی سچائی اور سر بلندی کے لیے اپنی بچوں کی جان قربان کر دی، لیکن کوئی رعایت نہیں دی، ورنہ معافی مانگ لیتے، بات ختم ہو جاتی۔ بھئی آپ معافی مانگ لیتے ہیں، آپ کو مل جاتی، حضرت حسین کو نہیں مل رہی تھی، وہ تو منتیں کر رہے تھے کہ جی آپ آئیں اور بیعت کر لیں، بات ختم۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہر محرم کی بات کو حضرت حسین کی طرف نہ لے جایا کریں کہ جو حدیث میں محرم کا ذکر ہے تو حضرت حسین مراد ہے نا۔ جیسے کہ محرم کے اندر 9 اور 10 کا روزہ رکھنا جو ہے یہ سنت محمد مصطفیٰ، یعنی 9 محرم کو یا 10 اور 11 یا 9 اور 10 یہ 2 روزے رکھنے جو ہیں یہ اتنے شان والے روزے ہیں، صحابہ کہتے ہیں جب تک رمضان فرض نہیں ہوا تو گویا ان کا مرتبہ ایسے تھا جیسے فرض روزوں کا ہوتا، یعنی ہر آدمی کو یہ روزے رکھنے پڑتے تھے۔ اچھا، اب عام آدمی کا ذہن یہی ہے کہ شاید یہ روزے بھی حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہیں، لیکن غلط بات۔ میرے آقا حضور پاک خاتم الانبیاء حبیب کبریا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جب مدینے میں تشریف لے گئے ہجرت کے موقع پر تو وہاں یہود جو تھے وہ رکھتے تھے 9 محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزہ۔ ابھی آپ ہجرت فرما کے جا رہے ہیں، بی بی فاطمہ کی تو شادی بھی نہیں ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی نہیں ہوئی، اولاد تو بعد میں ہوگی نا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ حضور نے یہودیوں سے پوچھا کہ بھئی تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودی علماء نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نجات دی تھی اور اسی دن میں فرعون جو دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام کا وہ غرق ہوا تھا، تو اس یاد میں ہم خوشی مناتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ اور اس یاد پہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا احق بموسیٰ، فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، آپ نے فرمایا بدبختو تم سے زیادہ تو موسیٰ پہ میرا حق ہے، تم تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو، تم اگر موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو میرا کلمہ پڑھتے، میرے اوپر ایمان لے آتے، لیکن میں تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں کہ وہ اللہ کا رسول تھا، اللہ کا نبی تھا، کلیم اللہ تھا، اللہ نے اسے معجزات سے نوازا تھا، لہذا تم سے زیادہ ہمارا حق ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دن میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ بھئی آئندہ تم روزہ رکھو، لیکن ایسا کرو کہ یہ صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں تم ایک دن پہلے بھی ملاؤ، 9 اور 10 یا 10 اور 11، کیونکہ اگر ہم نے صرف 10 کا روزہ رکھا تو یہودی یہ نہ کہیں کہ نبی ہماری اتباع کر رہا ہے، ہماری پیروی کر رہا ہے، پھر ہمارا عمل یہودیوں سے مل جائے گا۔ اس لیے اسلام نے ہمیں ہر اس کام سے منع کیا ہے جو یہودیوں سے ملتا ہو، انگریزوں سے ملتا ہو، نصرانیوں سے ملتا ہو، مشرکین مکہ سے ملتا ہو، کافروں سے ملتا ہو، ہندوؤں سے ملتا ہو، کیونکہ پھر اسلام اور کفر کے اندر کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ 9 کو بھی روزہ رکھو اور 10 کو بھی روزہ رکھو، یا 10 کو بھی روزہ رکھو اور 11 کو بھی روزہ رکھو۔ تو اب اس محرم کا کیا تعلق بنا حضرت حسین سے؟ ابھی تو حضرت حسین پیدا نہیں ہوئے اور حضور روزہ رکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے فرمایا کہ محرم کے دن جو ہیں وہ بڑی افضلیت کے دن، اس کی وجہ کیا ہے کہ محرم کو کیا کہا جاتا ہے؟ محرم الحرام، محرم الحرام، یہ 4 مہینے جو ہیں 4 حرم، 4 مہینے ہیں جن میں لڑائی بھی منع تھی، قتال بھی منع تھا، جہاد بھی منع تھا، ان میں ایک محرم بھی ہے، تو اس لیے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جیسے آپ حرم کو کہتے ہیں حرم، کیونکہ حرم حرمت والی جگہ ہے، جو چیزیں باہر حلال تھیں وہ حرم میں حرام ہیں۔ اسی لیے احرام کو آپ کہتے ہیں احرام، کہ جو چیزیں بغیر احرام کے حلال تھیں وہ احرام باندھنے کے بعد ہم پر حرام ہو گئی۔ اور حرام ہونا جو ہے ایک ہوتا ہے خست کی وجہ سے، جیسے کتا بھی حرام ہے، اور ایک ہوتا ہے عزت کی وجہ سے، جیسے بندے کا گوشت بھی حرام ہے۔ تو اب بندے کا گوشت اس لیے حرام ہے کہ انسان کی عزت ہے، انسان کی عظمت ہے، انسان کی شرافت ہے، اور کتے کا گوشت اس لیے حرام ہے کہ وہ خست ہے، دناعت ہے، نجاست ہے، رجس ہے، ذلت ہے۔ تو دونوں کے اندر لفظ تو حرام ہے، وہ بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام ہے، لیکن دونوں کے حرام ہونے میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ بھی کیا ہے؟ محرم
حرام حرمت والا مہینہ جس میں جہاد کو منع کر دیا گیا، قتال کو منع کر دیا گیا، لڑائیوں کو منع کر دیا گیا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی ان مہینوں میں کبھی لڑائی نہیں لڑتے تھے، ان کو تو کوئی تعلق نہیں تھا حضرت حسین کی شہادت سے، ان کا تو کوئی عقیدہ نہیں تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اسی طرح محرم الحرام جو ہے، یاد رکھیں یہ ابتداء سنہ ہے، اسلام کی ابتداء سنہ، یعنی اسلام کا سال جب شروع ہوگا تو کب ہوگا؟ محرم سے شروع ہوگا۔ چونکہ میرے آقا نے ہجرت جب فرمائی ہے تو سب سے پہلی ہجرت جو ہے میرے مدنی پاک سرکار کی وہ اسی محرم میں ہے، اس لیے اس کا نام بھی محرم بھی رکھا گیا اور ہجری سال کی اول مہینہ بھی شمار کیا گیا۔ گو ہمارے ہاں بدقسمتی سے نہ اب اسلام کا اول رہا نہ اسلام کا آخر رہا، اسلام کا اول محرم تھا اور آخر کیا تھا؟ ذی الحجہ۔ اب ہمارا اول ہو گیا جنوری اور آخر ہو گیا دسمبر۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے ہاں، یعنی ہماری ابتدا تو تھی قرآن سے اور انتہا کس پہ ہو گئی؟ کفر پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ ویسے جنوری فروری لکھنا پڑھنا کوئی منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن اس کو اتنی اہمیت نہ دے مسلمان کہ جتنی کہ آج کسی یعنی آپ پوچھیں مسلمان کو، اس کو عربی مہینے تو نہیں آتے لیکن انگریزی فر بتلا دے گا، بلکہ آپ کو یہ بھی بتلا دے گا کہ 30 کتنے ہوتے ہیں اور 31 کتنے ہوتے ہیں، اور کون سا مہینہ 30 کا ہے اور کون سا مہینہ 31 کا ہے۔ انہوں نے فارمولے بنا دیے، باقاعدہ بیچارے انگلیوں پر ہاتھ رکھ کے ابھی آپ کو بتا دیں گے کہ کہاں جنوری شروع ہوگا اور 31 اور 30 کہاں ہوں گے۔ ایسے کبھی آپ نے محرم اور سفر کا بھی فارمولہ بنایا ہے؟ کفر اتنا عزیز ہے اور اسلام اتنا دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں پھر توفیق دے کہ ہم اپنے اذکار رفتہ کو یاد کریں۔ اس لیے ہمیشہ میں نے اتنی لمبی بات اس لیے کی کہ لوگ آج کل اس جہالت میں مبتلا ہے۔ اسی لیے جناب محرم کے دن آئیں گے نا تو ہمارے یہاں ایک بڑی عبادت ہے کہ یہ 10 دن محرم کے جو ہیں لوگ جناب جہاں جاؤں گے دور بھاگیں گے اپنے ملک میں۔ بھئی کیوں جا رہے ہو جی؟ محرم کے دن آ گئے، والدین کی قبر پہ جانا ہے، باپ دادے کی قبریں بوسیدہ ہو گئی، پرانی ہو گئی، وہاں جائیں گے، ان کی لپائی شپائی کریں گے، ان کو نیا کریں گے، قبروں کو بنائیں گے، تازہ کریں گے، اور پھر جناب وہاں کوئی دال لے آتا ہے، کوئی گندم لے آتا ہے، کوئی دانے لے آتے ہیں، وہ بھی قبروں پہ آ کے ڈالتے ہیں، خود بکرے کھاتے ہیں، باپ دادے کے لیے دال رکھی ہوئی، خود سارا دن مرغ مسلم اڑاتے ہیں، اور جب باپ دادے کو دینے کا وقت آتا ہے دال لے جاتے ہیں، 2 ریال کی ملے گی، سب مردوں کو کافی ہے انشاءاللہ۔ یہ خود کھاتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں، لیکن دوسروں کے لیے مردوں کے لیے احترام ہی ہے، اور جائیں گے جناب قبریں بنا رہے ہیں، اور سارا سال یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے، نہ سارا سال کبھی اس کے لیے دعا مانگی ہے، نہ کبھی اس کے لیے مغفرت کا اللہ سے سوال کیا ہے، نہ کبھی شریف آدمی نے کہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، نہ کبھی اس نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب سال کے بعد آ گیا ان کی قبر پر ایک لیپ چڑھا دیا مٹی کا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ دال لے لی وہ وہاں ڈال دی، اور کچھ لوگ بڑی قربانی کرتے ہیں تو 2-4 ریال کے ہمارے یہاں ہوتے ہیں پتاشے، وطن تپاشے کیا کہتے ہیں ان کو، میٹھے سے بنے ہوتے ہیں کھانے کے۔ ہم بچے تھے نا، طالب علم ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، اس وقت اللہ معاف کرے پتہ نہیں حرام تھے حلال تھے، کھا گئے، خدا بخشے۔ جب سے شعور آیا اور عقل آیا پھر تو الحمدللہ نہیں کھائے، لیکن جب چھوٹے چھوٹے تھے تو پتہ ہی نہیں تھا مسئلے کا، اور ہر میٹھی چیز بچے کو تو ویسے اچھی لگتی ہے، کوئی بھی اس کو چاکلیٹ دے دے، حلاوہ دے دے، وہ کھا لے گا۔ تو اس وقت ہمیں بھی یاد آتا ہے کہ ہم نے بھی کچھ چیز حرام کے تپاشے کھائے تھے، خدا محفوظ فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف کر دے، کیونکہ جو چیز قبروں پہ نام پر تقسیم کی جائے وہ حرام ہوتی ہے لیا، کیونکہ اللہ نے جو حرام قرآن میں گنے ہیں، حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا کہ یاد رکھو مردار جانور حرام ہے، اور جو گلے سے خون نکلتا ہے وہ حرام ہے، اور خنزیر حرام ہے، اور فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، جس کی نسبت اللہ کے سوا غیر کو ہو جائے، وہ خنزیر سے بھی بدتر حرام ہے، اس لیے اللہ نے اس کو خنزیر کے بعد گنا ہے، حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تو جب ہم قبروں پہ آگے تقسیم کرتے ہیں، سیدھی بات ہے اللہ کے نام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لاکھ ہم کہتے رہے اللہ کا نام ہے اللہ کا نام ہے، لیکن دل میں نیت کیا ہے؟ اللہ تو دلوں کو جانتے۔ اگر آپ نے اللہ کے نام پہ خیرات کرنی تھی پھر قبرستان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ وہاں ہے اور جگہ نہیں ہے. جب ایک چیز کو ہم قبرستان میں لا رہے ہیں، قبر پہ لا رہے ہیں، آستان پہ لا رہے ہیں، سیدھی بات ہے کہ ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت جو ہے اس جگہ کی عظمت ہے، اس جگہ کی تعظیم ہے، اس مقام کی تعظیم ہے. جیسے ہم قربانی کا جانور حج کا کہیں ذبح نہیں کر سکتے. اپنے ملک میں ہم 100 بکری بھی ذبح کریں قبول نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ حرم میں ذبح کرو، وہ حرم کی حکم ہے. تو اس لیے جب اس کی حرمت حرم کے لیے ہے تو جہاں جہاں ہم ذبح کریں گے، خیرات کریں گے، کہیں دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں، کہیں پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، کہیں کھانے پکاتے ہیں، دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہدایت. باقی ہے خیرات کرنا، خیرات حلال ہے، خیرات جائز ہے. اللہ کے نام پہ خیرات کرو، اپنے گھر میں کرو، اپنے ملک میں کرو، اپنی بستی میں کرو، غریبوں کو بلاؤ، کھلا دو. تمہارے دل میں نیت ہے کہ اللہ میاں اس کا ثواب میرے فلاں بزرگ کو عطا فرما، اللہ عطا فرمائے، بات ختم ہو گئی. لیکن جب آپ شرط لگاتے ہیں کہ نہیں ایسے دمبے کو ہاتھ نہ لگانا، یہ حضرت کی قبر پہ ذبح کرنا ہے، یہ حضرت کی مزار کا دمبا ہے، بابا خیال کرنا. یہی باتیں تو مشرکین مکہ کرتے تھے کہ ھذا للہ وھذا لشرکائنا. وہ بھی کہتے تھے یہ آدھے جانور جو ہیں یہ تو ہیں اللہ کے، اور یہ آدھے جو ہیں یہ بتوں کے ہیں. اور عجیب بدبخت ہے وہ کہتے تھے ما کان للہ ویصل الی شرکائنا. جو ہم اللہ کے لیے ہے نا اس کا فائدہ تو ہمارے بتوں کو بھی ہوتا ہے، اور جو ہمارے ان بتوں کے لیے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں، فائدہ کیوں ہو؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تم ساری دنیا کے جانور ذبح کر ڈالو یا ساری دنیا کے جانور چھوڑ دو. مسئلے سمجھو، مسئلہ نہ چھپاؤ، تاکہ جو آدمی مسئلہ چھپاتا ہے اللہ قیامت میں اس کو جہنم کی لگام چڑھائے. لوگوں کے سامنے مسئلہ چھپا لینا، یہ سب چیزیں حرام ہیں، سب چیزیں بالکل بدعات منکرہ میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی اگر یاد رکھیں یہ دین ہوتا، سب سے پہلے میرے بدری محمد مصطفیٰ اپنے ابا ابراہیم کی قبر پہ جا کے قربانی دیتے، حضرت آدم کی قبر پہ جا کے قربانی دیتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر پہ قربانی دیتے اور چڑھاوے چڑھاتے. اور اگر یہ جائز ہوتا تو جب میرے مدنی پاک کی وفات ہو گئی تو سب سے پہلے صحابہ، اہل بیت، ازواج رسول اللہ آ کر چڑھاوا چڑھاتے، نظر ادا کرتے قبر رسول اللہ کی. تو جب انہوں نے نہیں کیا تو اور کسی کی قبر، لاکھ دنیا میں اولیاء ہو جائیں، یاد رکھو ساری دنیا کی اولیاء کی قبریں میرے مدنی کی قبر کی ایک ذرے کی مٹی کا برابر بھی نہیں ہو سکتی. جو حضور نے آپ کو، اللہ نے آپ کو شرف بخشا، جب اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا تو اگر ایک چیز وہاں جائز نہیں تو کسی اور جگہ کیسے جائز ہو سکتی؟ اگر سجدہ حضور کی قبر پہ جائز نہیں تو کسی ولی کی قبر پر بھی جائز نہیں. اگر طواف حضور کی قبر مبارک کا جائز نہیں تو کسی آستان پر بھی جائز نہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پہ استغاثہ کرنا اور نظر اور نیاز اور اٹا گھٹا چڑھانا منع ہے تو اور بھی منع ہے. اس لیے دین میں کبھی مداہنت نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ سیدھا بتلا دو، کوئی مان لے الحمدللہ، نہ مانے تو تم نے تو اپنا حق ادا کر لیا. قیامت میں یہ تو کہہ سکو گے کہ اللہ میاں میں نے تو لوگوں کا خطرہ مول نہیں لیا، تیری دین کی بات پہنچا دی. اب وہ چاہے مان لیں ان کی مرضی، نہ مانیں ان کی مرضی، یہ تو آپ کے ذمے ہے. ہمارے ذمے تو صرف اتنی ہے کہ بات پہنچا دیں. اس لیے فرماتی ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد جو ہے اشر الاول محرم ہے. حقا ہوا ابو جعفر ابن جریر ولم یذو الی احد، لیکن ابن جریر نے اس کو نقل کیا ہے لیکن اس کی نسبت نہیں کر سکے کہ یہ کس کا قول ہے. یعنی بہرحال ویسے قول بھی شاذ سا ہے. وقد روى ابو قدینان قابوس ابن ابی ذبیان نبی ابن عباس ولیال العشر قال هو الاشر الاول من رمضان. اور ایک قول مبارک یہ ہے کہ لیال العشر سے مراد جو ہے رمضان کی پہلی 10 راتیں. والصحیح والقول الاول. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صحیح قول جو ہے وہ پہلا ہے، کیا عشر ذی الحجہ کہ 10 ذی الحجہ کی راتیں ہیں، وہی قول الاول جو ہے وہی صحیح ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے فرماتے ہیں قال الامام احمد حدثنا زید بن الحباب قال حدثنا عیاش بن عقبہ قال حدثني خیر بن نعیم عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العشر عشر الاضحى والوتر يوم عرفہ والشفع يوم النحر. ورواه النسائی عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله وكل منهم عن زید بن الحباب به. ورواه ابن جرير وابن ابي حاتم من حديث زید بن الحباب به وهذا اسناد الرجال لا باس بهم وعندي ان المتن في رفعه نكارة والله اعلم.
اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 10 سے مراد جو ہے عشر اضحیٰ مراد ہے، یعنی عید والے دن، والوتر، وطر سے مراد جو ہے عرفات کا دن مراد ہے، والشفع، اور جب سے مراد جو ہے نہر کا دن مراد ہے۔ تو اگر یہ تفسیر ثابت ہو جائے، مفسر کہتا ہے کہ اس کی سند کے رجال جو ہیں لا باس بہم، یعنی قابل قبول ہے، لیکن فرماتے یہ متن جو ہے نا عشر سے مراد عشر الاضحیٰ والوتر عرفہ والشفع یوم النہر، یہ متن جو ہے فیہ نکارت، اس کے متن کے اندر بہرحال یہ نکارت پائی جاتی ہے، کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ کسی اور دیگر حدیث صحیح کے اندر یہ بات ثابت نہیں ہو رہی، لہذا رجال السند جو ہے لا باس بہم، رجال تو لا باس ہیں، لیکن متن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ضعف جو آتا ہے حدیث میں اس کے وجوہات ہوتی ہیں، یا تو سند میں آئے گا یا متن میں آئے گا۔ ہمیں یہ یاد رکھیں کہ ایک حدیث آ جاتی ہے نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بھی ضعیف کیوں ہے؟ وہ ضعف کس چیز میں ہے؟ ضعف سند میں ہے یا ضعف متن میں ہے؟ اب اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر متن کی تائید من الحدیث صحیح ہو رہی ہے، یعنی کوئی اور حدیث صحیح موجود ہے مرفوعاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں وہ الفاظ قریب مل رہے ہیں تو روایت بالمعنی کے طور پر ہم اس کو لے لیں گے، لیکن اگر اس کی تائید کسی حدیث صحیح سے نہ ہو رہی ہو تو لازمی بات ہے کہ ہم کہیں گے اس کے متن کے اندر ضعف ہے۔ ایک یہ ہے کہ متن بالکل صحیح ہوتا ہے، اس کی تائید دیگر احادیث میں موجود ہے، لیکن سند میں ضعف ہوتا ہے کہ سند کے اندر ایک راوی ایسا آ جاتا ہے جو بعض اوقات صحیح الحفظ ہوتا ہے، ایک راوی ایسا آ جاتا ہے متروک ہوتا ہے، ایک راوی ایسا آ جاتا ہے جس کے اندر کلام ہوتی ہے، ایک راوی ایسا آ جاتا ہے مجہول ہوتا ہے، ایک راوی ایسا آ جاتا ہے جس کے اندر تدلیس ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی تدلیس جو ہے وہ انتہائی بہت بڑے مدلس معروف ہوتی ہے، اور بعض لوگ جو ہے مثلا اپنے اساتذہ کا نام ذکر نہیں کرتے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اس نے کس سے حدیث لی ہے، اور جس سے لی ہے اللہ عالم وہ ضعیف تھا کہ قوی تھا۔ تو لہذا محدثین کا یہ قاعدہ ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ وہ ایک بات کو کھول کے نکھار کے سونے کی طرح آگے نکھار کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَالصَّحِيحُ کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، اور عشرہ ذی الحجہ اگر ہم لے لیں تو تقریباً آیات کا سیاق اور سباق جو ہے وہ بھی ملتا ہے کہ والفجر سے ہم مراد لیں گے فجر یوم النہر، اور لیال عشر سے مراد لیں گے عشر ذی الحجہ، اور شفع الوتر سے شفع سے مراد جو ہے وتر سے یوم عرفہ، اور شفع سے مراد لے لیا گیا قربانی والا دن۔ تو لہذا سیاق اور سباق بھی دلالت کرتا ہے، لیکن قرآن نے بیان کیا علی العموم، الف لام او الفجر، اور اس کے بعد جو ہے عموم میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز عموم آ جائے اور تعیین قاطع حدیث صحیح سے نہ ملے تو سارے اقوال قریباً صحیح ہیں، تو تمام اقوال جو ہیں وہ قابل قبول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں قرآن پاک کی فہم نصیب فرمائے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ کیونکہ کل بھی کافی باتیں رہ گئی تھیں، پھر یہ جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھنے والے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بعض لوگ جو ہیں فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اور سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی قاعدہ یہ ہے افضل اور سنت کے مطابق کہ جب آپ فجر کے لیے آئیں تو ذرا جلدی کریں تاکہ آپ پہلے آرام سے سنتیں پڑھ لیں، اور جب تکبیر شروع ہو تو آپ نماز میں شامل ہوں، تاکہ آپ کو تکبیر اولیٰ بھی ملے اور نماز کی پوری فضیلت حاصل۔ لیکن ایک انسان ہے مثلا لیٹ ہو گیا بندہ ہے، اب فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں یہ حضور پاک کو بڑی محبوب ہیں، حضور پاک نے کبھی نہیں چھوڑی، اور بلکہ بعض احادیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے آپ نے فرمایا ان سے سارا ملے، ان سے یہ 2 رکعتیں زیادہ بہتر ہیں، اس لیے حضور کو یہ بڑی محبوب تھی۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اب مثلا آپ آ رہے ہیں اور نماز کھڑی ہو گئی تو آپ اس جگہ سے باہر دور، اگر آپ کو یقین ہے کہ مجھے میری نماز نہیں جاتی، میں جماعت میں پہنچ جاؤں گا اور سنتیں بھی میں آرام سے پڑھ لوں گا، یہ نہیں کہ ٹکریں ماروں گا جیسے ہمارے یہاں سنتیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے خود دیکھا ایک عمرے والے صاحب پڑھ رہے تھے، یعنی امام صاحب نے الحمدللہ شروع کی، ولضالین پہ وہ نہیں پہنچا، وہ 2 رکعتیں پڑھ کے آ گیا۔ اللہ بھائی یہ ماشاءاللہ
کوئی ہم نے سنا تھا ایکسپریس ٹرین ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی سپر ایکسپریس ہے کہ بھئی اتنی جلدی کہ ابھی امام نے فاتحہ ختم نہیں کی بیچارے نے، اور اس نے 2 رکعتیں فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی، رکعت بھی پڑھ لی، رکوع بھی کر لیے، سجدے بھی کر لیے، تحیات بھی پڑھ لی اور سلام پھر گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کوئی نماز نہیں ہے میرے بھائی، اس سے نہ پڑھتے تو ٹھیک تھا۔ یہ کوئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ سنتیں آپ کی ادا ہی نہیں ہوں۔ ہاں اگر ایک آدمی کو یقین ہے، لیکن وہ بھی نماز کے قریب اور صف کے قریب نہ پڑھے، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ مسلمانوں نے اپنی اپنی جماعتیں شروع کی ہوئی ہیں، ایک جماعت ادھر کھڑی ہے اور ایک جماعت ادھر کھڑی ہے۔ اس لیے اگر وہ دور ہے اور کسی ستون کے پیچھے اس نے پڑھ کے نماز میں شامل ہو گیا تو فقہا اجازت دیتے ہیں، لیکن بہرحال افضل اعلیٰ اولا یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہو جائے، آپ جماعت میں مل جائیں۔ سنتیں رہ گئی ہیں بعد میں پڑھ لیں، اب بعد میں سنتیں نماز کے فوراً بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور بعد میں اگر سورج نکلنے کے بعد پڑھیں تب بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس لیے بہرحال یہ بات سمجھ لیں، اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی کا آپریشن ہو رہا ہے، دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بھی بیوی کو بڑی تکلیف ہے، دعا فرمائے اللہ اسے بھی شفا عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ میں نے کہتا ہے اکثر دیکھا ہے کہ جب درس شروع ہوتا ہے تو بعض لوگ ایک دوسرے سے جگہ کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں، اچھا جی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو برا بھلا بھی بولتے ہیں، نہ کسی کی حرم کی عظمت کا احساس کرتے ہیں۔ آپ جب آتے ہیں تو پھر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، تو بہرحال آپ ان کو سمجھا دیں، بھئی آپ نے سن لیا، سمجھ جائیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہدایت دے۔ بہرحال بھی بات یہ ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کی قدرت ہے کہ مثلاً جس درخت پہ پھل ہوں گے نا تو پتھر اسی کو لگتے ہیں، اگر کسی درخت پہ پھل نہ ہوں تو کبھی پتھر لگے ہیں؟ اچھا، حضور پاک نے بھی فرمایا کہ میری امت فجر کی نماز پہ لڑتی رہے گی، صف اول پہ اور اذان پہ، اور آج تک لڑائی جاری ہے، ہوتی ہے، وہ کہے گا میں بیٹھوں گا، وہ کہے گا میں بیٹھوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر پتہ ہوتا میری امت کو کہ صف اول کی کتنی فضیلت ہے تو قرے ڈالتے کہ بھی آج تیرا کچھ اس کا قرا نکلے وہ آ گیا ہے، اور یہ فرمایا کہ قرے کا معنی نہیں بلکہ تیر چل جاتے ان کے آپس میں۔ تو بہرحال ایک لحاظ سے تو یہ بری بات ہے، اور ایک لحاظ سے سب کو شوق ہے کہ ہم قرآن سنیں، سب کو شوق ہوتا ہے کہ ہم قریب ہوں اور ہم جلدی سے آواز سمجھ سکیں اور آواز صحیح ہمیں پہنچ جائے تاکہ ہم اللہ کے دین کو سمجھ سکیں۔ بہرحال حرم کا احترام کریں، لڑائی نہ کیا کریں، ایک دوسرے کو محبت سے اگر آپ جگہ دیں انشاءاللہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی طالب العلم ہے تو وہ حق ہے اس کو آگے بیٹھنے دیا جائے، اس لیے کہ ایک تو اس کے پاس اللہ کا قرآن ہے، کتاب ہے، اور دوسرا اصل تو ہم نے اس کو پڑھانا ہے۔ بہرحال آپ نے اچھا لکھا ہے، میں بھی انشاءاللہ کہہ دیا ہے، اب توفیق اللہ دے۔ مغرب کی نماز کے بعد بعض لوگ فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، یعنی 2 اذانوں کے درمیان میں نماز ہے۔ کیا معنی؟ ایک اذان اور ایک تکبیر، تو باقی تو کسی میں کوئی جھگڑا ہے نہیں، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے اندر بہتر یہ ہے کہ اذان کے بعد وقفہ تھوڑا دیا جائے اور نماز فرض ادا کر دی جائے، لیکن باقی ائمہ جو ہے وہ اسی حدیث مبارک کو لے کر پڑھتے ہیں۔ جو پڑھتا ہے اس سے آپ لڑے نہ، جو نہ پڑھے اس کو آپ پکڑے نہ، کیونکہ دونوں کے پاس دلیلیں موجود ہیں الحمدللہ، اور نہ یہ لڑائی جھگڑے والا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی جب چاہے تو اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، ہاں تو بالکل، اور بیوی ہوتی کس لیے ہے؟ باقی تو بابا ہر کام ہوٹل شوٹل سے بھی گزر سکتا ہے نا، بھائی روٹی کھانی ہو تو آدمی ہوٹل سے کھا سکتا ہے، کپڑے دھلوانے ہوں تو دھوبی سے دھلوا سکتا ہے، حجامت کرانی ہوتی ہے تو نئی سے کرا لیتا ہے۔ بیوی اصل تو اسی لیے ہوتی ہے، باقی بیوی تو اس لیے کوئی بنا نہیں، حتیٰ کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی تنور پہ کھانا پکا رہی ہو اور خاوند کی خواہش ہو جائے تو روٹی جل جائے لیکن خاوند کی خواہش پوری کرے، اور روٹی کا جلنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ یہ زنا کر کے جہنم میں جلے۔ اس لیے تو بیوی ہوتی ہے، اسی لیے تو نصف الایمان اس کو کہا گیا، تاکہ انسان گناہوں سے محفوظ رہے۔ اگر یہ بات بیوی کو سمجھ آ جائے نا، خدا جانے کبھی کوئی گھر برباد ہی نہ ہو، کبھی طلاق ہی نہ ہو۔ اب بیویوں میں نخرے ہو گئے، خاوندوں نے باہر دوستیاں تلاش کرنی شروع کر دی۔ بیگم بھی تو ہر وقت نخرے میں ہے نا، اس کا بھی موڈ آئے گا تو خواہش پوری کرے گی، اور جب اس کا موڈ ہو خاوند نہ چاہتا ہو تو اس لیے یہ تو اس کے ذمہ داری ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں اتنا لفظ آتا ہے
کہ اگر خاوند نے اس کو بلایا ہے اپنی غرض کے لیے فابت، اس نے انکار کیا، من غیر عذر، کہ بیمار بھی نہیں تھی اور حیض بھی نہیں تھا اور مجبوری بھی نہیں تھی، فرمایا کہ ساری رات اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت پیش کی اس عورت پہ کہ تم نے ایک مسلمان کو، اس کو دین پہ قائم رہنے کے بجائے مدد کرنے کے تم نے اس کو محروم کیا، اب اس کا تقاضا ہے نعوذ باللہ وہ پھر باہر جا کے حرام کرے گا۔ اس لیے بہرحال اس میں تو کوئی منع نہیں، بلکہ بیوی سے صحبت کرنا جو ہے آج کل تو ثواب ہے، کیونکہ تبھی آپ حرام سے بچیں گے نا۔ عورت اگر ماہواری میں ہو تو نکاح ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، جماع نہیں ہو سکتا۔ میرے والد کی میرے ملک سے تصویریں آئی ہیں، تصویریں نہ رکھا کرو گھر میں، والد کی تصویر اپنے دل میں رکھو، محبت کرو، اطاعت کرو، فوٹو رکھنے سے کیا فرق پڑے گا؟ بعض لوگ شلوار کے نیچے انڈر ویئر پہنتے، اچھی بات ہے، حفاظت کے لیے پہنتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انڈر ویئر پاک بھی ہو، یہ نہ ہو کہ اسی میں ہمیشہ پیشاب کے قطرے گرتے رہیں اور نمازیں بھی پڑھتے رہیں، یہ بھی خیال کیا کریں۔ بعض حضرات ایسے بھی ہیں نا انڈر ویئر اسی لیے رکھتے ہیں کہ چلو بھی کوئی قطرے مترے ہوں گے تو اس کو لگ جائیں گے، شلوار خراب نہیں ہوگی، تو شلوار تو خراب نہیں ہوگی، اندر تو خراب ہو گیا، اس لیے اس کی احتیاط کریں۔ ویسے انڈر ویئر پہننا اچھی بات ہے، جتنے اپنے ننگ کو چھپاؤ گے اتنی اللہ کے ہاں ثواب ہے۔ سورج کو ایک دلدل میں ڈوبتے ہوئے قرآن میں آتا ہے دیکھا، یعنی نظر ایسے آ رہا تھا، یہ نہیں کہ حقیقتاً ڈوب رہا تھا۔ جیسے کہ آپ بحری جہاز میں سفر کریں تو آپ کو بھی ایسے معلوم ہوگا کہ سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے، نہ کہ ڈوب نہیں رہا، اور قرآن نے بھی کہا کہ انہا تغرق، گویا کہ، یہ نہیں کہا کہ حقیقتاً۔ اگر قرآن کو پڑھتے تو مجھے چٹ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو۔ اگر کوئی غیر مسلم دھوبی ہے، کپڑے دھو دیتا ہے، آپ کو یقین ہو کہ وہ نجس وغیرہ پانی استعمال نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، غیر مسلموں سے کام کرانا جائز ہے۔ ہاں اگر آپ کو پتا ہو کہ ایسا پلید ہندو ہے کہ ہمارے کپڑوں کو بھی کوئی نہ کوئی پیشاب لگا دے گا تو پھر نہ دلوائیں، بعض بڑے پلید لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دکاندار کہتا ہے کہ بھئی مجھ سے تم سودا لیا کرو تو تمہیں میں 10 ریال کمیشن دوں گا، بھئی سودا ہے لوگوں کا اور تم درمیان میں کمیشن مار رہے ہو، یہ تو ہے حرام۔ اگر سودا بھی تمہارا ہے اور پیسے بھی تمہارے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی ہم ہمیشہ مجھ سے خریدا کرو، میں تمہیں 10% ڈسکاؤنٹ دوں گا، رعایت دوں گا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک ہے کہ پیسے میں نے دیے، ڈسکاؤنٹ تم نے لے کے جیب میں ڈال دیا۔ حالت حیض میں لڑکی اسکول جا سکتی ہے، کیوں نہیں جا سکتی؟ پڑھنے والوں کے لیے تو بہت گنجائش ہے۔ میں نماز جمعہ پڑھنے کے بعد حرم میں سو گیا اور مجھے احتلام ہو گیا، تو پھر میں باہر نکلا اور غسل کیا، میں بڑا پشیمان ہوں کہ مجھ سے غلطی، آپ سے تو غلطی نہیں ہوئی، آپ نے خود کیا۔ جب آپ کی اللہ کے ہاں غلطی نہیں تو پشیمان کیوں ہیں آپ؟ ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو غلطی نہ ہو اس پہ بڑے پشیمان ہوتے ہیں، اور جو حقیقتاً غلطی اس پہ کبھی پشیمان نہیں ہوں گے۔ اللہ کے بندے میں سو گیا، نیند آ گئی، احتلام ہو گیا، میرے بس میں ہی نہیں، میری کیا غلطی ہے اس میں؟ کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ جب میں جاگ گیا فوراً میں حرم سے بھاگ گیا، میں گیا غسل کیا، کپڑے دھوئے، کوئی غلطی نہیں، نہ کوئی پشیمانی کی ضرورت ہے۔ مسجد میں سو گیا، مجھے احتلام ہو گیا، وہاں پتہ نہیں نہایا بھی تھا، مگر میں نے اپنی تسلی کے لیے پھر اور احرام خریدا۔ کیوں بھائی؟ احرام کو دھو لیتے، اگر اس کو کچھ لگ گیا تھا، نہیں لگا تو وعلیکم السلام، کوئی حرج نہیں۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک تو اس کے دھونے کی بھی ضرورت نہیں، منی ان کے نزدیک دھونا ضروری نہیں۔ کیا حرم میں جنت میں جو حوریں ملیں گی وہ حوا کی بیٹیاں نہیں، اللہ ان کو علیحدہ جنت کے لیے پیدا فرمائیں گے۔ اگر کوئی جرمانے کی بکری مجھ کو دینی ہو تو کیا کروں؟ غریبوں کو کھلا دوں یا پھینک کیوں دو بھائی؟ دم کی بکری جو ہے غریبوں کو کھلا دو، کسی مدرسے میں دے دو، طلباء ہوتے ہیں بیچارے کھا لیں گے۔ مولوی صاحب تنخواہ لیتا ہے، جائز ہے؟ ناجائز؟ بالکل جائز ہے، کیوں نہ جائز ہے؟ نہ تنخواہ ہی نہ دو تو پھر کیا چوری کرے گا مولوی صاحب؟ آخر نہ مولوی صاحب کا پیٹ نہیں ہوتا، مولوی صاحب کے بچے نہیں ہوتے، پھر انشاءاللہ وہ بھی تم سے عرس کروائے گا، فکر نہ کرو۔ تم تنخواہ نہ دو وہ بھی کرائے گا، تیسرے دن کل 7 جمعراتیں، 40ویں دن 40واں، اور سال میں 3-4 عرس، اگلا پچھلا بجٹ وصول کرے گا تم سے۔ مولوی بھی نہ ہوا پھر،
اگر تنخواہ دو گے تو خام کھانا خود حرام کھائے گا نا، تمہیں حرام کھلائے گا، نمازیں بھی ٹھیک ٹھاک پڑھائے گا. ضرور تنخواہ دیا کرو اور لوگوں سے زیادہ دیا کرو تاکہ مولوی محتاج نہ ہو، تمہیں حق بتلائے. جب مولوی کو پیٹ کا مسئلہ تنگ کرتا ہے وہ بھی حق چھپاتا ہے. قبر کے اندر روح واپس آئے گی مردے کی، بھائی روح علیین میں ہو تب بھی تعلق قائم ہو جاتا ہے تاکہ عذاب اور ثواب قبر جو ہے وہ حق ہے. حضور پاک پر جو ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے پہنچیں گے، بالکل پہنچیں گے. گائے میں عقیقے والا حصہ شامل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. حضور پاک نے کسی درخت کی کوئی چیز استعمال فرمایا طاقت کے لیے، ہم بھول گئے، میں بھی بھول گیا، مجھے بھی کوئی پتہ نہیں. میں روزانہ خواب میں چھٹی جاتا ہوں، انشاءاللہ چلے جائیں گے. اور کیا ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے بھی مجھ سے پوچھے. جو آدمی کو خیال ہوتا ہے اللہ کے بندے وہی خواب ہوتا ہے. وہ مثل مشہور ہے نا کہ کسی بلی نے خواب دیکھا تھا تو چھیچڑے نظر آ رہے تھے، اس کو فکر اسی کا ہوتا ہے. ایک پیر صاحب آیا ہے، بڑا ختم، چھوٹا ختم، تویز. تو پیر صاحب نے جواب دیا کہ ہمارے بزرگ کرتے تھے. بہرحال انہوں نے یہ کہا نا کہ بزرگ کرتے تھے، یہ تو نہیں کہا قرآن حدیث میں ہے. بات تو انہوں نے ٹھیک کی کہ بزرگ کرتے تھے، قرآن حدیث میں یہ مسئلہ نہیں ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ بھئی مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، قرآن حدیث میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اتنی مہربانی کی، اس کا مطلب ہے پیر اچھا آدمی ہے، بات تو سچی بتلائی. ایک لفظ ہوتا ہے خوف کا، ایک لفظ ہوتا ہے خشیت کا. تو اصل بعض علماء فرماتے ہیں تخفا و تخشا ایک ہی معنی میں ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں نا ایک تو ہے کہ خوف کے بھی غرق ہو جائے، نہ یہ بھی نہیں ہوگا، اور تمہیں وہ دشمن نقصان پہنچائے، یہ بھی نہیں ہوگا. تو وہاں ڈر دو تھے، ایک تو ڈر تھا کہ دریا میں نہ ڈوب جائے، اور ایک ڈر تھا کہ پیچھے فرعون اگر ہمیں قتل نہ کر دے. اللہ نے فرمایا نہ تمہیں یہ ڈر ہوگا نہ تمہیں وہ ڈر ہوگا. تو چیزیں دو تھیں تو قرآن نے وہاں الفاظ بھی دو استعمال فرمائے. کہتا ہے جی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آدمی اپنی بیوی سے کتنا زیادہ دور رہ سکتا ہے. کوئی قرآن حدیث نے پابندی نہیں لگائی دور رہنے کی. مختلف حالات ہیں، ایک آدمی ایک دن بھی صبر نہیں کر سکتا، ایک آدمی ایک مہینہ بھی صبر کر لیتا ہے، اور ایک آدمی مجبور ہے ملازمت پہ آیا ہوا سال بھی صبر کر لیتا ہے. نکاح شکاح نہیں ٹوٹتا، تم فکر نہ کرو. باقی یہ ہے کہ کوشش کیا کرو کہ بیوی کے حق ادا کرو. یعنی ایک سال اس کو منگا لیا، ایک سال خود چھٹی پہ چلے گئے، تاکہ نہ تم گناہ کرو نہ بیوی گناہ پہ مجبور ہو. آخر وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان. تم اگر مرد ہو کر اللہ کے حرم میں رہ کر غلط باتیں سوچتے ہو تو بیوی اپنے ملک میں رہ کر کیوں نہ سوچے؟ اس کو بھی تو پھر حق پہنچتا ہے. وہ بھی تو کوئی فرشتوں میں نہیں رہتی، بندوں میں رہتی ہے. باقی طواف النساء اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. یہ شیعہ کے نزدیک ہے کہ جب وہ عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو طواف زیارت کے بعد ایک اور طواف کرتے ہیں. ہمارے لیے وہی طواف زیارت جو ہے اسی سے عورت حلال ہو جاتی ہے. ہم نے احرام جو ہے کراچی سے نہیں باندھا، لیکن البحرہ سے، جدہ سے پہلے ہم نے احرام باندھ لیا. تو ہم یہاں رہنے والے تھے. پھر آپ نے کیوں باندھا آخر؟